ہماری ریاض اسلامک پلیس یوٹیوب چینل پلیز سبسکرائب۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اولاد میں مساوات اور برابری بھی اولاد کا حق ہے۔ عن النعمان بن بشیر ان اباہ اتى به رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال انی نحلت ابنی هذا غلاما كان لي فقال كل ولدك نحلته مثل هذا قال لا قال فارجعه وفي رواية أليس يسرك أن يكون لك في البر واللطف سواء قال بلى قال فلا إذن وفي رواية أعطاني أبي عطية فقالت عمرة بنت رواحة لا أرضى حتى تشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إني أعطيت ابني من عمرة بنت رواحة عطية فأمرتني أن أشهدك يا رسول الله قال أعطيت سائر ولدك مثل هذا قال لا قال فاتقوا الله واعدلوا بين أولادكم قال فرجع فرد عطيته وفي رواية انه قال لا اشهد على جور۔ حضرت نعمان بن بشیر روایت فرماتے ہیں کہ میرا ابا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مجھے لے گیا اور کہا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ میرا غلام ہے، میں نے یہ غلام اپنے اس بیٹے نعمان بن بشیر کو تحفہ دے دیا ہے۔ یہ غلام میں نے اپنے بیٹے نعمان بن بشیر کو تحفہ دیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل والدک نحلتہ مثل ھذا، کیا تو نے جیسے اس کو تحفہ دیا ہے اسی طرح باقی اولاد کو بھی دیا ہے تحفہ؟ قال لا، کہنے لگا نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فارجعہ، پھر اس سے بھی واپس لے لے، برابری کر اولاد میں۔ دوسری روایت میں یہ بھی لفظ آتے ہیں، فرمایا الیس یسرک ان یکون لک فی البر واللطف سواء، کیا تو یہ چاہتا ہے یا یہ تو نہیں چاہتا کہ تیری اولاد فرما برداری میں اور محبت میں تیرے ساتھ برابری کرے؟ قال بلا، کہنے لگے جی ہاں، میں تو یہ چاہتا ہوں میری ساری اولاد میرے فرما بردار ہو اور میری تابع داری کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر کیسے ہوگا ایسے؟ جب ایک کو تو تحفے دے گا ایک کو کچھ نہیں دے گا، پھر کیسے سارے تیری فرما برداری کریں گے؟ ایک دوسری روایت میں آتا ہے کہ اعطانی ابی عطیۃ، میرے ابا نے مجھے عطیہ دیا، تحفہ دیا۔ فقالت عمرۃ بنت رواحہ، عمرۃ بنت رواحہ یعنی ان کی جو والدہ تھی، اس نے کہا اپنے خاوند کو کہ یہ تو تحفہ جو ہے اپنے بیٹے بشیر کو دے، لیکن میں تجھ سے راضی اس وقت ہوں گی کہ جب تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس چیز میں گواہ بنا لے، جب تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس تحفے پر بھی گواہ بنا لے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم گواہ ہو جائیں تاکہ ہمارا تحفہ ہدیہ یا ہبہ جو ہے پکا ہو جائے۔ جب تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گواہ بنائے گا پھر میں راضی ہو جاؤں گا۔ کہتے ہیں کہ فاتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ابا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے، فقال انی آتیت ابنی من عمرۃ بنت رواحہ، اے اللہ کے رسول میں نے تحفہ دیا ہے اپنے بیٹے کو اپنی گھر والی عمرہ بنت رواحہ کی طرف سے، فامرتنی، اس نے مجھے حکم دیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس پر گواہ بناؤ۔ قال آتیت سائر ولدک مثل ھذا، یعنی ان کے گواہ بنانے کا مقصد یہ تھا کہ تاکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گواہ بنا کر ایک تو برکت بھی حاصل کر لیں گے اور ہمارا یہ تحفہ پکا بھی ہو جائے گا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اعطیت سائر ولدک مثل ھذا، کیا تو نے اس طرح ساری اولاد کو تحفہ دیا ہے؟ قال لا، کہنے لگا نہیں۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فاتقوا اللہ، پھر اللہ سے ڈرو، واعدلوا بین اولادکم، اولاد کے درمیان انصاف کرو، برابری کرو۔ قال فرجع، پھر وہ واپس آیا، فرد عطیتہ، اس نے اپنا عطیہ تحفہ جو ہے بیٹے سے واپس لے لیا۔ ایک اور روایت میں یہ الفاظ بھی آتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قال لا اشہد علی جور، تو مجھے گواہ بنانے کے لیے آیا ہے، میں محمد کریم بے انصافی کے اوپر گواہ نہیں بنتا ہوں۔ تو بے انصافی کر رہا ہے، ان کے اولاد میں برابری نہیں کر رہا، اور مجھے گواہ بنانے کے لیے آ گیا، میں گواہ نہیں بنتا۔ تو یہاں پر ایک بات تو یہ علماء نے لکھی ہے کہ اولاد میں محبت میں، الفت میں بھی اولاد میں برابری کرنی چاہیے، ساری اولاد میں محبت الفت بھی برابر ہونی چاہیے۔ تحفے تحائف دینے ہوں تو ان میں بھی اولاد کو برابر رکھنا چاہیے۔ اور اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر ایک کو تحفہ دو گے ایک کو نہیں دو گے تو اولاد نافرمان ہو جائے گی، ان کے دلوں میں حسد، نفرت پیدا ہو جائے گی، آپس میں بغض شروع ہو جائے گا، آپس میں لڑنا بڑنا شروع ہو جائیں گے، جیسے وہ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ کیا تھا، پھر اسی طرح حسد شروع ہو جائے گا۔ دوسرے نمبر پر یہ ہے والد کی بھی جو ہے نا تھوڑی سی میل بیٹے کے دل میں آ جائے گی، دوسروں کو جن کو تحفہ نہیں ملے گا کہیں گے یار ابا بھی کیسا ہے، اس کو تحفہ دیتا ہے ہمیں کچھ نہیں دیتا۔ تو اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کا احتیاط فرمایا کہ اولاد کو برابر رکھو۔ دوسرا مسئلہ یہاں پر ایک ذہن میں رکھیں کہ آج کل جیسے ہمارے اندر رواج ہے کہ زمین وغیرہ جائیداد جو ہے ماں باپ اپنی زندگی میں بچوں کو نام کر دیتے ہیں۔ اگر زندگی میں کوئی چیز دینی ہے نا اولاد کو، وہ وراثت نہیں ہے، یہ مسئلہ ذہن میں رکھیں، وہ وراثت نہیں ہے، وراثت ہوتی ہے مرنے کے بعد۔ وراثت کب ہوتی ہے؟ مرنے کے بعد، جب آدمی مر جائے، باپ فوت ہو گیا، پیچھے جو جائیداد چھوڑے گا وہ وراثت ہے۔ جو زندگی میں آپ اولاد کو دے رہے ہیں یہ وراثت نہیں، یہ تحفہ ہے۔ یہ کیا ہے؟ تحفہ۔ تحفے کا اصول یہ ہے کہ پھر بچے اور بچی میں برابری کرنی چاہیے۔ تحفے کا اصول یہ ہوتا ہے بچے کو 100 روپیہ خرچی دینی ہے تو بچی کو بھی 100 روپیہ خرچی دو، ایسے ہوتا ہے نا، خرچی برابر دیتے ہیں بچوں کو۔ تو اسی طرح فرمایا کہ جب زندگی میں کوئی چیز دینی ہے تو وہ تمہارا تحفہ ہے، عطیہ ہے، ہدیہ ہے، اور تحفے عطیہ ہدیے میں اصول یہ ہے کہ برابری ہو ساری اولاد میں۔ اور جو وراثت ہے اس کا قانون الگ ہے کہ بیٹے کو 2 حصے، بیٹی کو 1 حصہ، وہ شریعت نے الگ ایک قانون بنایا ہے، لیکن زندگی میں دینا ہے تو پھر برابری کرنی چاہیے۔ یہاں پر ایک آگے اور حدیث بھی ہے، مختصر وہ پڑھ لیتے ہیں۔ عن ابن عباس قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سووا بین اولادکم فی العطیۃ فلو کنت مفضلا احدا فضلت النساء۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی اولاد میں برابری کرو، فی العطیۃ، دینے میں، عطیہ دینے میں، تحفہ دینے میں اپنی اولاد میں برابری کرو۔ فلو کنت مفضلا احدا، اگر کسی ایک کو میں فضیلت دیتا، اپنی اولاد میں کسی ایک کو فضیلت دیتا تو میں عورتوں کو، بچیوں کو فضیلت دیتا۔ میں کس کو فضیلت دیتا؟ بچیوں کو فضیلت دیتا کہ میں ان کو زیادہ دیتا، لیکن عطیہ دینے میں سب کو برابر رکھو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ عالی شان اور جنتی ارشادات فرمائے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ کیا خیال ہے ان اصولوں کے اوپر اگر عمل کیا جائے تو اولاد میں جھگڑے ہوں گے؟ اولاد ماں باپ کی نافرمان بنے گی؟ اسی لیے تو اولاد ماں باپ کی نافرمان بنتی ہے کہ ہم ان کا حق کھا جاتے ہیں۔ یہ ماں باپ کے اوپر حق ہے کہ اولاد کے اندر یہ برابری رکھیں۔ جھگڑا تو تبھی ہوتا ہے نا جب برابری نہیں کرتے۔ ہاں اگر ایسی کوئی اولاد ہے، ایک جو ہے نا کمزور ہے بیچارہ، وہ اتنا مالدار نہیں ہے، بیمار رہتا ہے، یا کوئی بیچارے کو پریشانی ہے، کوئی ایک بیٹا ایسا ہے بعض، تو اس کے ساتھ اگر ماں باپ تھوڑا بہت یعنی زیادہ محبت کرتے ہیں اس کے ساتھ، یا تھوڑی بہت اس کو خرچی وغیرہ دیتے رہتے ہیں، بیچارہ بیمار رہتا ہے، کچھ نہیں کر سکتا ہے، اس کی امداد کرتے ہیں، تو پھر یہ بلکہ ثواب ہے اس میں، کیونکہ اس کی اعانت ہے، معذور آدمی کی، بیمار کی، تو ویسے مدد کرنی چاہیے۔ تو یہاں پر شریعت نے کچھ اجازت دی ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔